Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. This is نئی مشتاق here. اور آج میں ایک بڑی شاندار کتاب کے بک ریویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اس کا نام ہے کلیلہ و دمنہ. if I pronounce rightly. کلیلہ و دمنہ ہندوستان کی قدیم دانش کا قیمتی سرمایہ. تو یہ بڑی شاندار کتاب ہے اور جناب یہ مجھے بک کارنر اسلام آباد بک کارنر جہلم سے ملی ہے تحفتاً ایک کاپی. پہلے تو بہت بہت شکریہ جناب، آپ کا گفٹ ملا، بہت شکریہ. اور طبیعت اس کو دیکھ کے خوش ہو گئی. تو اس کے بک ریویوز کے میں 2 حصے کروں گا. ایک تو میں آپ کو اس کی جو فزیکل فارم ہے اس سے تعارف کروا دوں گا، اس میں جمالیاتی ذوق کے پہلو جو کیا ہیں، اور پھر میں تھوڑا سا آپ کو اس کا اندر سے انٹروڈکشن بھی کروا دوں گا دکھا کے. ابھی میں آپ کو اس کا جو ہے ایک بیسک سا تعارف میں کروا دیتا ہوں. یہ میں نے پیج پہ لکھے تو لکھا ہوا تھا کہ اس کے کل صفحات ہیں جناب 253. اس کے اندر جو ابواب ہیں یا کہانیاں ہیں جو اوریجنل ٹیکسٹ کے اندر ہیں وہ 15 ہیں. اور یہ پہلا ایڈیشن ہے سپتمبر 2022 کا، یعنی کہ آج نومبر ہے، اکتوبر سپتمبر، ہاں 2 مہینے پہلے کا ہوا ہے. اور یہ میں سوچ رہا تھا یہ کتاب کن لوگوں کے لیے ہوگی بیسکلی. پہلے میں آپ کو کتاب کا تھوڑا سا تعارف کروا دوں، پھر آپ کو تھوڑا سا کتاب کا سمجھ آ جائے گی کہ یہ بیسکلی ہے کیا، موضوع کیا اس کا نا. اور یہ بڑی ہسٹوریکل ڈاکیومنٹ ہے، یہ پڑھ کے تو زبردست ہو گیا. اچھا، بیک اینڈ پہ اس کا ڈاکٹر حنا جمشید ہیں جنہوں نے اس کا تصحیح و تدوین کی ہے اس کتاب کی، اور ان کی فوٹوگراف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ان کا جو انہوں نے بیک اینڈ پہ جو ایک تھوڑا سا تعارف کروایا کتاب کا، اس کا کچھ حصہ میں پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو کتاب کا تھوڑا سا پتہ چل جائے. کسی زمانے میں جنگل میں خشک سالی کے سبب قحط پڑا تو ہاتھیوں کے بدمست سردار نے خرگوشوں کی کچھار میں واقع واحد دستیاب چاند چشمے سے سیراب ہونے کی چاہ میں ان کے گھر اپنے پیروں تلے روند ڈالے. تب اپنے مسمار گھروں کا بدلہ لینے کے لیے ایک عقل مند خرگوش نے اپنی دانائی سے ایسی چال چلی کہ خود سے کئی گنا طاقتور حریف کو پسپا ہو کر سرنگوں ہونے اور معافی تلافی پر مجبور کرتے ہوئے یہ ثابت کر دکھایا کہ بسا اوقات طاقت کا نشہ خود طاقتور کے لیے کس طرح وبال جان بن جاتا ہے. کلیلہ و دمنہ کی یہ حکایت ایسے ہی دلچسپ قصوں، حیرت انگیز کہانیوں اور دنگ کر دینے والی دانائی کے افکار سے پر ہے. یہ کتاب اولاً سنسکرتی زبان میں تھی، بعد میں اس کی شہرت کے باعث اسے دیگر زبانوں مثلاً تبتی، فارسی، عربی اور کئی زبانوں میں بھی نقل کیا جاتا رہا. چونکہ اصل کتاب عربی زبان میں محفوظ رہی، اس لیے اس کا عربی ترجمہ ہی سب سے اہم ہے. تو یہ بہرحال عبداللہ ابن مکفع جو ابو جعفر منصور عباسی کا محرر، سیکرٹری کہہ لیں آپ، کاتب اور فارسی زبان کا انشا پرداز تھا، اس نے اس کتاب کو عربی زبان کے کالم میں ڈھالا. وہ پہلوی اور یونانی زبان بھی جانتا تھا، تاہم عربی زبان میں کامل مہارت کے سبب یہ کام اس کے سپرد کیا گیا. عربی میں اس کتاب کی فصاحت و بلاغت اور اس کے سلیس اور سہل ہونے کے سبب عربوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا. رودکی جیسے کئی مشاہیر نے اس کتاب کے مشمولات کو اشعار کی شکل میں نظم کرنے کی بھی کوشش کی ہے. یہ کتاب سریانی، یونانی، فارسی، عبرانی، لاطینی، اسبانی، ملکی، انگریزی، روسی، فرانسیسی، جرمن میں بھی ترجمہ ہوئی، لیکن اس کی مرجع و اصل ابن مکفع کی ترجمہ شدہ یہ عربی کتاب ہی رہی. یہ کاوش اسی اصل عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے جو اہل دانش کی بصیرت افروزی کی خاطر پیش خدمت ہے. تو یہ ان کا ایک مختصر سا ترجمہ. میرے تلفظ میں کہیں گڑبڑ ہو اور ڈیفینیٹلی ہوگی، مجھے فیل ہوا ہے، تو اس کو معذرت کے طور پہ قبول کیجیے گا. تو یہ بک کارنر والوں نے چھاپی ہے، پرائز اس کے 2000 ہے، تو ڈیفینیٹلی ڈسکاؤنٹ کر کے ملے گی تو کم ہو جائیں گے. بٹ یہ 2000 میں جو کتاب ہے یہ اس 2000 میں بھی کم ہے اس کی، اگر آپ فنیشنگ دیکھیں اور اس کی پرنٹنگ کوالٹی دیکھیں. اور جناب اس کا جو اردو ترجمہ ہے یہ والا، جس کے اوپر پھر انہوں نے کام کیا ڈاکٹر حنا جمشید نے، وہ مفتی رفیع الدین حنیف قاسمی صاحب کا ہے.
اور اگر میں اس کو بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ آپ دیکھیں خوبصورت انداز سے، میں آپ کو قریب سے بھی اس کا ریویو کرواؤں گا۔ تو جناب یہ بیسکلی اس کا جو اصل آتھر ہے، اب میں تھوڑا سا اس کا پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا آئیڈیا ہو جائے۔ بیدپا فلیسوف، تلفظ کے لیے پرونانسیشن کے لیے معذرت۔ ہندی الاصل داستان کلیلہ و دمنہ کی کہانیوں کا راوی، 4 صدی میلادی کے آخر کا ایک برہمن عاقل ہے، یعنی یہ ہندو آپ کہہ لیجیے اسکالر تھا، انٹلیکچوئل تھا، جس نے یہ کہانیاں اس وقت کے راجہ رائے دلبشلیم کو سنائیں۔ ہندوستان کی قدیم تاریخ کے مطابق جب راجہ پورس کو سکندر اعظم نے شکست دی تو اس کی جگہ ہندوستان میں اپنا ایک نائب، ایک یونانی گورنر چھوڑ دیا۔ سکندر کے جاتے ہی عوام نے بغاوت کر دی اور اس یونانی گورنر کی جگہ بادشاہ رائے دلبشلیم کو اپنا راجہ منتخب کر لیا۔ رائے دلبشلیم، if I pronounce properly، معذرت، گجرات کے چوڑا خاندان کا قدیم راجہ تھا جس نے محمود غزنوی کے حملوں سے پہلے تک سومنات پر حکومت کی۔ راج پاٹ کی شان ایسی ہے کہ اچھے اچھوں کی عقل میں تکبر بھر دیتی ہے۔ سو ایسا ہی معاملہ بادشاہ رائے دل بشلیم کے ساتھ ہوا، جس کے تکبر کو ٹوکنے اور اس کی سختی پر گرفت کرنے کے لیے ایک برہمن پجاری، ہندو اسکالر، ہندو عبادت گزار آپ کہہ لیں، تو یہ پجاری کا نام ہے بیدپا فلیسوف، کو لوگوں کی منت سماجت پر اس کے دربار میں جانا پڑا اور اسے کچھ تلخ نصیحتیں کرنا پڑیں۔ بیدپا ایک عاقل برہمن تھا، یعنی عقل مند وہ تھا، عبادت گزار تھا ہندو، جس نے راجہ کو حکمرانی کے ڈھنگ اور رعایا کے ساتھ پیش آنے کے درست اصول و قواعد سمجھانے کے لیے برہمنوں کے قدیم پند و نصائح کے طریقہ کار کے مطابق جانوروں اور پرندوں کی کہانیوں کا انتخاب کیا۔ عقیدہ تناسخ اور ارواح کی موجودی کا قائل ہونے کی وجہ سے عام ہندوستانی جانوروں کو حکمت کا سرچشمہ سمجھا کرتے، یہی نہیں بلکہ ان میں سے بعض تو جانوروں کی باقاعدہ پوجا بھی کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ برہمن بیدپا نے جب اپنا منشا جانوروں کو ان کی کہانیوں کی صورت میں بیان کیا تو اس کی بات کا راجہ پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ اب آپ تھوڑا سا تھیم سمجھ گئے ہوں گے کہ بیسکلی یہ کہانیوں کے انداز میں مختلف لائف سے ریلیٹڈ، گورنمنٹ سے ریلیٹڈ یا رعایا کا اور حکومت کا آپس میں کیا تعلق ہے، انسان کو زندگی کیسے بسر کرنی چاہیے، تو یہ کہانیوں کی شکل میں حکمت پر مبنی کہانیاں ہیں، سٹوریز ہیں جو انہوں نے منتقل کی، اور بعد میں جب اس کا عربی ترجمہ ہوا تو ہمارے پاس وہی بھی ہے اس کا۔ تو بہرحال یہ بڑا شاندار ہے، یہ اس کا ہے۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا یہ کتاب کا بیسک فارمیٹ ہے کنٹینٹ اس کا، اب میں سوچا تھا یہ کن لوگوں کے لیے مفید ہو سکتی ہے، تو جو میرا خیال ہے کہ یہ کتاب اس کی کیٹیگری آئے گی ہندو صوفیزم کے اندر، ہندو تصوف جو ہے یا اسپریچویلٹی آف ہندو ریلیجن ہے، یہ کتاب اس کیٹیگری میں فال کرے گی۔ اگر آپ نے ہندو مذہب کی اسپریچویلٹی کو، تھاٹ پروسیس کو دیکھنا ہو تو دس از ون آف دا بیسٹ بک، کیونکہ اس کا لکھنے والا بھی برہمن ہے، یعنی کہ عبادت گزار کہہ لیں ہندو کا، اسکالر کہہ لیں، عالم کہہ لیں، جو بھی آپ لفظ استعمال کرنا چاہیں، تو یہ ایک ایسے ذہن سے نکلی ہوئی ہے جو اپنے مذہب پر بڑی سختی سے کاربند تھا اور لوگوں کی فلاح اور بہبود کے اوپر فوکس تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ مصنف کا جو تعارف ہے اس کے حوالے سے میں دیکھوں کہ وہ عالم بھی تھا اور صوفی بھی تھا ہندو مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے، تو ایک ایسے ہندو صوفی کے قلم سے یہ کتاب نکلی ہوئی ہے جس نے اپنے مذہب کی تعلیمات کو کہانیوں کی شکل میں بیان کر کے حکمت کا پردہ پہنا کے اس کو بادشاہ کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ اس کی قریب ترین جو فارم ہے وہ حضرت فرید الدین عطار کی ہے، منطق الطیر، یعنی کہ پرندوں کے جو کہانیوں کے وسیلے سے وہ ساری بات بیان کرتے ہیں، وہ بھی غالباً بک کارنر جہلم والوں نے چھاپی ہوئی ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا، وہ بڑی شاندار ہے۔ تو اس کا فارمیٹ رائٹنگ کا اور اس کا فارمیٹ بہت ملتا جلتا ہے، اور اسلام میں بھی اس طرح سے بے شمار کہانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ مولانا روم کی مثنوی دیکھ لیں، وہ بھی بعض کا کہانیوں کے انداز میں بات کو سمجھاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا شاندار ایک میتھڈولوجی ہے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے۔
اور ایک تو یہ کیٹیگری ہوگی. دوسرا میں سمجھتا ہوں جو لوگ موٹیویشنل انٹرفیت ڈائلاگ پہ کام کرتے ہیں, مکالمہ بین المذاہب کے اوپر, ان کے لیے یہ کتاب بڑی شاندار ہے. جب آپ ہندوؤں سے بات کریں گے, ہندو کمیونٹی کے ریپرزینٹیٹیو سے, تو آپ کو ان کا مذہب سمجھنے میں بھی مدد ملے گی, اور بہت ساری کامنالٹیز آپ ان سٹوریز کے ذریعے نکال کر باہمی پیار اور محبت کے جو فاؤنڈیشنز ہیں اس کو تیار کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے موٹیویشنل سپیکرز ہیں ان کو اگر موٹیویشنل سٹوریز چاہیے تو وہ اس کتاب میں آپ کو مل جائیں گی. یہ کتاب بذات خود ایک موٹیویشنل سٹوریز کی شکل میں آپ کو کہہ لیجئے ڈیوائن ٹروتھ کے سے انٹروڈیوس کرواتی ہے. اس کے علاوہ یہ میں نے جیسے کہا کہ یہ ہندو صوفیزم ہے, تو ہندو صوفیزم کی ایک کتاب ہے, تو اس کو آپ اسلامک صوفیزم سے بھی کمپیئر کریں گے تو بہت زیادہ سملیرٹی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی. اس کے علاوہ سٹوری ٹیلنگ کا جو آرٹ ہے, اگر وہ آپ نے سیکھنا ہو سٹوری ٹیلنگ کا, تو اس میں آپ کے پاس یہ کیس سٹڈیز کی اور یہ سیمپل بک بھی ہے. تو اس کو بے شمار اینگل سے دیکھیں, لیڈرشپ اور مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, تو ان سٹوریز کو, ان ریالٹیز کو آپ اپنے لیڈرشپ اور مینجمنٹ کی ٹریننگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. مذہبی نقطہ نظر سے دیکھ لیں تو انٹرفیت ڈائلاگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تصوف اور صوفیزم کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے ہیں تو وہ تصوف اور صوفیزم پر آپ کے پاس, یعنی ہندو تصوف اور صوفیزم کے اوپر آپ کے پاس ایک بک آ جاتی ہے. اور اس کے ساتھ اس کا مزہ یہ ہے کہ یہ بڑی شاندار ایک ہسٹوریکل بک ہے جس کا اکثر لوگوں کو نہیں پتہ, بلکہ بہت زیادہ لوگوں کو بھی نہیں پتہ. مجھے بھی نہیں پتہ تھا, میں نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ کتاب دیکھی ہے. اور کتاب کا اوریجنل کانٹینٹ, جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے, وہ پڑھنے سے پہلے جب آپ ہسٹوریکل اس میں جاتے ہیں, اس کی تعارف میں کتاب کے, تو آپ کی معلومات میں بے شمار اضافہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کس کس دور میں مسلمانوں نے کون کون سی کتابیں دوسرے مذاہب کی ٹرانسلیٹ کی تھی, اور مسلمانوں میں دوسرے مذاہب سے ریلیٹڈ علم حاصل کرنے کا کتنا شوق ہے. آج کل تو ویسے ہی ختم ہو گیا, بٹ یہ ہے کہ یہ اس کا ایک بیسک تھیم ہے جو اس کتاب کا میں سمجھتا ہوں انٹروڈکشن کے طور پہ آپ کے ذہن میں اگر ہو تو آپ اسے زیادہ بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب میں آپ کو کتاب کے اندر تھوڑا سا کلوز اپ شاٹس کر کے تو پھر کتاب کے اندر سے آپ کو اس کا تعارف کرواتا ہوں. جی جناب, یہ کتاب ہے, آپ اس کا یہ ٹائٹل دیکھ لیجئے, اور ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوا ہے جناب مصنف کا نام سب سے پہلے تو, اور اس کے بعد جو عربی ترجمہ جنہوں نے کیا ہوا ہے ان کا نام لکھا ہوا ہے, اور اس کے بعد اردو ترجمہ ہے مفتی رفیع الدین حنیف قاسمی صاحب کا, اور تحصیل و تدوین اس کو سمپلیفائڈ ورژن کیا اور ایڈیٹنگ پروسیس سے گزارا ہے تو ڈاکٹر ہنا جمشید صاحب کا ہے. کلیلہ و دمنہ, ہندوستان کی قدیم دانش کا قیمتی سرمایہ. اور آپ اس کے پہلے ٹائٹل کو تو انجوائے کریں نا جناب, آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے ٹائٹل. اگر میں اس کے قریب جاؤں, اس کو جب میں ہاتھ لگاتا ہوں تو یہ ایک اسپیشل پیپر ہے, عام جو گلوسی یا آرٹ والا ہوتا ہے اس سے ہٹ کے ہائی کوالٹی پیپر ہے. تو اس کو ہاتھ لگائیں تو بڑے آپ کو کہتے ہیں نا, ایک آپ کا جو ذوق کی تسکین بڑی ہوتی ہے شاندار, اور اس کے اوپر آپ اس کی کلر دیکھیں آپ خوبصورت, تو یہ بذات خود ایک شاندار ٹائٹل ہے, اور مکمل کیلیگرافی اور آرٹ ورک کے ساتھ ہے اس کا. ٹھیک ہے جی, یہ اس کا بیک آ جاتا ہے, اور یہ بک کارنر والوں کا لوگو ہے آپ کے. اور یہ بیک اینڈ پہ جائیں تو اوپر سے آتے ہیں, یہ میم ہیں ڈاکٹر ہنا جمشید, جن کا آپ تصویر دیکھ رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ اس کا تعارف جو میں نے تھوڑا سا پڑھا تھا, اور یہ بک کارنر ہے, اور یہ جناب اس کی قیمت ہے 2000. اور باقی اگر آپ یہاں پہ, میں اس کو پاز کر لیں ویڈیو کو تو آپ آرام سے ان کا نوٹ کر سکتے ہیں کہاں سے مل سکتی ہے, کیسے منگوا سکتے ہیں ساری چیزیں. اب جب آپ جناب کھولیں گے نا اس کو تو آپ یہ دیکھیے, اس کا جو ہے کہہ لیجیے آپ اس کو, یہ گولڈ میں ہے اس کا جو کیا کہیں گے اس کو آپ, اس کے صفحے جو گولڈ کلر ہے, یہ بھی آپ دیکھیے خوبصورت انداز میں ہے. تو ایک تو کلر باہر جو ٹائٹل ہے, اور ٹائٹل کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو سارا گولڈ ہے, صفوں پہ جو کلر ہوا ہوا ہے, اس کو کیا ٹیکنیکلی کہتے ہیں میں بھول گیا ہوں ذہن سے. جناب سب سے پہلے اس کو کھولیں, تو کھولنے کے بعد جو پہلی چیز طبیعت خوش ہو جاتی ہے کہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے اورینٹل آرٹ کا کوئی شاندار اوریجنل مینوسکرپٹ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے. اندر بھی اسی کی کتاب کی کیلیگرافی کے حوالے سے شاندار انہوں نے اندر ایک محنت کر کے بنایا ہوا ہے, اور یہ موٹا آرٹ پیپر ہے, اور آپ اس کو دیکھیں گے یہ گولڈ کلر میں نام لکھا ہوا ہے, اور یہ بالکل تو جناب, اور اس میں جناب
1220 عیسوی کی کتاب سے ایک عربی ڈرائنگ جس میں کلیلہ و دمنہ دونوں کو دکھایا گیا ہے، اور یہ پورا جو صفحہ ہے یہ گولڈ کلر میں ہے، اور یہ اوریجنل پینٹنگ لے کے انہوں نے کتاب سے تو یہاں رکھی ہے ماشاء۔ اور اس پیج پہ جناب جو اس کے اوریجنل آتھر ہیں، جو برہمن تھے، پجاری، بیدپا فلیسوف، یہ ان کا پورا ایک تعارف ہے۔ میں نے تو تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنایا، مگر مزہ آئے گا آپ کو۔ اور اس کے بعد جناب ابن المقفع جو عربی ٹرانسلیٹر ہیں، ان کے اوپر یہ پورا تعارف ہے۔ اس کے بعد جناب جنہوں نے اردو ترجمہ کیا، مفتی رفیع الدین حنیف قاسمی، تو یہ 1985 میں پیدا ہوئے تھے انڈیا میں، تو وہاں سے یہ سارا آتا ہے، تو آپ یہ پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ابن مقفع جو عربی ہیں، خلیل جبران نے ان کا ایک خاکہ سا کھینچا تھا، تو یہ بھی انہوں نے بڑی محنت سے ڈھونڈ کے اور یہاں پہ اس کو لگا دیا، یہ ان کے تعارف کے نیچے ہوگا۔ اچھا جی، یہ رفیع الدین صاحب کو ہو گیا۔ اس کے بعد جب کریں گے تو ڈاکٹر ہنا جمشید کا آ جائے گا تعارف اس حوالے سے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ نام گولڈ میں ہے اور اس کے بعد تعارف، اور یہ بڑا شاندار فونٹ استعمال ہوا ہے اور ڈیزائن ورک، یعنی اکثر جو پبلشر ہیں وہ وائٹ سپیس کو ویسٹڈ سپیس سمجھتے ہیں، بٹ انہوں نے وائٹ سپیس کو ڈیزائن کا حصہ سمجھ کے بڑا شاندار طریقے سے ایڈجسٹ کیا ہوا ہے۔ یہ جناب اس کا فرسٹ پیج ہے، اور یہ گولڈ میں ہے، باقی سارا گولڈ میں اور بلیک میں ہے۔ تو آپ دیکھیے دور سے اگر دیکھیں تو خوبصورت لگتا ہے ساری چیزیں، لیکن یہ آ گیا جناب، یہ اوریجنل آتھر آ گئے، پھر یہ عربی کے ٹرانسلیٹر ہیں، پھر عربی سے اردو میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اور پھر ڈاکٹر ہنا جمشید کا، اور یہ پھر اس کے بعد بک کارنر جہلم پاکستان کا، تو یہ خوبصورت انداز سے چھپا ہوا ہے۔ اور جناب یہ اس کا کاپی رائٹ پیج ہے، اور میں ادھر بھی پاز کر رکھتا ہوں، اگر آپ ادھر ویڈیو پاز کر لیں تو آپ کو یہ سارا ایڈریس مل جائے گا جہاں سے آپ یہ کتاب بھی منگوا سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ پیج پہ جناب یہ پارٹ پورا گولڈ کلر کا ہے، اور اس کے بعد 11 سے لے کے 41 پیجز تک، یعنی 41 سے تو سٹارٹ ہوتا ہے نا، تو آپ اندازہ کر لیں 52-3 تک یہ ساری آپ کو ہسٹوریکل جو ڈسکشن ملے گی، یہ آپ کی معلومات میں بہت زیادہ اضافہ کرے گی۔ یہ بذات خود اتنا حصہ ایک علیحدہ سے کتاب کی شکل لگتا ہے تعارف کے اوپر، تو یہ بڑا شاندار ہے، یہ پڑھنے کے قابل ہے۔ اس کے بعد جناب یہ کلیلہ و دمنہ کی جو اصل کتاب ہے شروع ہوتی ہے، تو اس پہ نمبرنگ نہیں تھی، وہ پھر میں نے نمبر کاؤنٹ کر کے پھر آپ کو بتایا کہ یہ 15 کے قریب ہے۔ تو پہلا چیپٹر ہے شیر اور بیل کا، دمنہ کے معاملے میں غور و خوض، اخوان الصفا، الو اور کوے، بندر اور کچھوا۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں، یہ ہے عابد اور نیولا، چوہا اور بلی، بادشاہ اور فنزا پرندہ، شیر اور گیدڑ، الاز بلاز اور ایراخت، شیرنی تیر انداز اور شیر، عابد اور مہمان، مسافر اور سنار، شہزادہ اور اس کے ساتھی، کبوتر، لومڑی اور بگلا۔ یہ ٹوٹل 15 سٹوریز بنتی ہیں۔ تو یہاں جناب پھر اس طرح سے آگے یہ ساری صورتحال چلتی ہے، آگے آگے آہستہ آہستہ چلتے جائیں گے تو آپ کو ہوتا جائے گا۔ تو یہ جناب اس کا تھوڑا سا کتاب ہے، میں آپ کو کسی ایک جگہ پہ جہاں سے سٹوریز چلتی ہوں، ہاں جی، اب جہاں سے کتاب شروع ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیے گا کتاب کا جو ٹائٹل بھی ہے اندر، انر ٹائٹل، وہ بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ باقی ڈسکشن سے سپریٹ کر کے، تو جہاں سے ٹیکسٹ سٹارٹ ہوتا ہے اس کو بھی ایک پینٹنگ کے فریم کے ساتھ انہوں نے سپریٹ کر کے اس کو چلایا، اور چلتے ہیں تو یہ پہلی سٹوری آ جاتی ہے آپ کی شیر اور بیل کے ساتھ۔ اور یہ ساری کتاب اگر آپ دیکھیں اسی طرح یہ بڑی شاندار بڑے تھک آرٹ پیپر پہ بنی ہوئی ہے، اور بین الاقوامی معیار کے بالکل عین مطابق ہے، بلکہ بین الاقوامی معیار میں بھی یہ کتابیں آرٹ کے نمونے کے طور پہ چھپتی ہیں، عام نہیں چھپتی عام طور پہ۔ اور جناب اس کے جب بیک سائڈ پہ جائیں گے، فرنٹ تو آپ کو میں نے دکھا دیا نا کہ جب ایسے کھولتے ہیں تو آپ کے پاس ہے کہ یہ کیلیگرافک انر پینٹنگ ہے، اور جب آپ اس کے بیک پہ جاتے ہیں تو یہ بڑی شاندار روایت جہلم بک کارنر والوں نے اسٹیبلش کی ہے کہ جو کتاب وہ چھاپتے ہیں وہ کتاب انٹرنیشنلی جن زبانوں میں بھی چھپی ہوتی ہے ان کے ٹائٹلز انہوں نے دے دیے ہیں، تو یہی کتاب مختلف زبانوں میں دنیا میں جو چھپی ہیں ان کے مختلف ٹائٹلز جو بھی اویلیبل ہو سکے انہوں نے وہ دے دیا۔
تو یہ پیج دیکھ لیں تو یہ انگریزی میں بھی ہیں، مختلف زبانوں میں بھی ہیں، تو یہ کتاب میں چھپتی ہے. تو یہ ایک بڑا یعنی پڑھنے والے کے لیے ان کے نالج میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے، اور یہ بڑی محنت کا کام ہے. تو جس طرح کی کتاب ہے میں سمجھتا ہوں یہ کہ نا گولڈ کلر ہے سارا دیکھیں. تو ایک تو کتاب کے اوپر محنت ہوتی ہے، کانٹینٹ کے اوپر وہ آتھر کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کتاب کو زندہ کرنے کے لیے محنت ہوتی ہے پبلشر کی. اور اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ کتاب کو پڑھنے سے پہلے کتاب کے ایک ٹائم فریم میں چلے جانا، اس کے انوائرمنٹ میں چلے جانا، یعنی کتاب کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کا جو 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 جمالیاتی حص ہے اگر آپ میں ہے اور وہ تسکین نہیں پاتی تو مزہ نہیں آتا ہے. تو اب یہ ہے کہ کتاب ایک آپ کو ایک ایسے مائنڈ سیٹ میں لے جاتی ہے جہاں پہ آپ کی جمالیاتی ذوق کی تسکین بھی ہے، اور کتاب کو ہاتھ میں پکڑنا، کتاب کے اوپر ہاتھ پھیرنا، یعنی آپ یو فیل اٹ کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی ماسٹر پیس ہے. اور اس کے بعد جب آپ پڑھیں گے کانٹینٹ کو تو وہ آپ کو کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا، یعنی کہ چار چاند آپ کی تھاٹ پروسیس کو لگ جاتے ہیں. تو یہ جناب ایک چھوٹا سا مختصر سا میرا بک ریویو ہے، اور میں اس کے لیے دوبارہ سے بک کارنر جیلوں والوں کا بے حد شکر گزار ہوں. انہوں نے محبت سے مجھے یہ گفٹ کاپی بھجوائی، اور میں ان کے وسیلے سے محترم ڈاکٹر ہنا جمشید صاحبہ کا بھی بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا شاندار کام کیا ہے. اور آئی ایم شیور کہ آگے جو لوگ پڑھنے لکھنے والے ہیں، سمجھدار ہیں، وہ اس ٹریڈیشن کو اور اس کام کو اور یہ جو کتاب ہے اس کو بھی آگے پھیلانے میں اپنا اپنا رول پلے کریں گے. میں بک ریویو کے ذریعے اپنا رول پلے کر رہا ہوں، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے گا. یہ کتاب پڑھیے گا، یہ جتنے پیسوں کو بھی ہے کم ہے جو کتاب کے اندر ہے اور کتاب کی جو ڈیزائننگ ہے. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی ایک اور بک ریویو کے ساتھ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.